السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ ونٹر ویکیشن کو انجوائے کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ آج ہماری جو پوئم ہے وہ ہے گاڈز ایٹریبیوٹس، اور اسے لکھا ہے جلال الدین رومی نے، اور یہ بہت بڑے صوفی پوئٹ تھے۔ ان کی جو نظم ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ کریکٹر بلڈنگ میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ God calls himself seeing، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے۔ seeing مانے دیکھنے والا، بصیر بصارت بینائی والا۔ to the end that، جس کا مقصد یہ ہے کہ his eye may scare you from sinning، کہ اس کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ آپ کو بتا سکے، آپ کو ڈرا سکے۔ سکیئر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، فرائٹن کا مطلب ڈرانا، ٹیررائز ٹیریفائی ڈرا سکے، فرام سیننگ گناہ سے آپ کو ڈرا سکے۔ گاڈ کالز ہمسیلف سینگ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بصیر کہتا ہے۔ آپ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک نا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ کے ایگزام میں بھی یہ کویشچن آ جاتا ہے، جناب وٹ آر دا یوزز آف سیئنگ، سیئنگ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سو وی شوڈ بی ویری کاشیس اینڈ کیئرفل، ہمیں اپنے کاموں میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، مائنڈ فل اینڈ میٹیکولس ہونا چاہیے، ویگورس اور ویجیلنٹ ہونا چاہیے، ریلیجس اور ریگارڈ فل ہونا چاہیے، ایکوریٹ اور ایتھینٹک ہونا چاہیے، رائٹ اور ریگرس ہونا چاہیے، کریکٹ اور کنکریٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا جناب جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ وہ نہ صرف جناب ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ ہڈن تھنگس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ویدر دے آر ہڈن، ویدر دے آر اوبویس، بے شک وہ ظاہر ہیں، اچھا ویدر دے آر اوے، ویدر دے آر نیئر، ویدر دے آر ہڈن، ویدر دے آر اوبویس۔ اللہ تعالیٰ جناب جو ہے وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سینگ والی آپ کے پاس جو کویشچن آئے گا ایگزام میں وہ یہ آئے گا، وٹ از دا امپورٹینس آف سینگ، تو ہم اس کا آنسر لکھیں گے، سینگ سیوز اس فرام سیننگ۔ کیا لکھیں گے؟ سینگ سیوز اس فرام سیننگ، کہ ہمیں گناہ سے بچا سکتی ہے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ جناب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کریکٹرسٹکس جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اٹ ٹیریفائز اس، یہ ہمیں ڈراتی ہے، فرام کرائمز اینڈ کرپشن سے ڈراتی ہے، فرام وائسز اینڈ وائلیشنز، خلاف ورزیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے، فلاز اینڈ فالٹس سے بچاتی ہے، ہمارے نقص ہماری غلطیوں سے ہمیں بچاتی ہے، مسٹیکس اینڈ مس ڈیڈس، ہماری کوتاہیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے، ڈی میرٹس اینڈ ڈیفیشنسیز، اور وہ ہمیں جناب خامیوں سے اور ڈیفیشنسیز سے بچاتی ہے، بلنڈرز اینڈ بلیمشز، اور وہ ہمیں بڑی غلطیوں سے بچاتی ہے، ہمارے کردار کے داغ دھبوں سے ہمیں بچاتی ہے، اور گلٹ اینڈ گلیچز سے بچاتی ہے، ڈیفیکٹس اور ڈیفالٹس سے ہمیں بچاتی ہے۔ یہ بات اگر آپ کو یاد ہو جائے گی، اگر آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس کم از کم وہ 5 مارکس آؤٹ آف 5 مارکس آپ کو وہ دے گا، کیونکہ ہم یہ بات تو لکھتے ہیں کہ دیز تھاٹ پرووکنگ لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم گاڈز ایٹریبیوٹس written by versified by جلال الدین رومی۔ تو یہ آپ کو سب اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ گاڈ کالز ہمسیلف ہیئرنگ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا وہ سمیع کہتا ہے، سننے والا کہتا ہے، سماعت سے سمیع بصیر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ یہ ساری باتیں جناب ہمیں سن رہا ہے، ہم جو بھی بات کرتے ہیں بے شک وسپر بھی کرتے ہیں، سرگوشی بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری وسپرنگ کو، ہماری ممبلنگ کو، ہماری مٹرنگ کو، مرمرنگ کو وہ سن لیتا ہے، کیونکہ وہ تو پھر بصیر ہے، سمیع ہے، سننے والا بھی ہے۔
اور سب سے اچھا سننے والا بھی ہے. ٹو دا اینڈ دیٹ، جس کا مقصد یہ ہے، جس کا پرپز یہ ہے، یو مے کلوز یور لپس، کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں. ٹھیک ہے نا، زبان بند رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کے، تو پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ زبان سے نا بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں. اگینسٹ فاؤل ڈسکورس، ہم غلط، فاؤل مانے غلط، فلتی مانے غلط، رانگ کا مطلب غلط، انکریکٹ کا مطلب غلط جناب گفتگو، ڈسکورس کا مطلب ہوتا ہے کنورسیشن ہوتا ہے، ٹاک ہوتا ہے، ٹیٹلنگ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتا ہے، گوسپ ہوتا ہے، آپ کوئی بھی اس کا مطلب لگا سکتے ہیں. تو پھر جناب اس سے جناب ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہیئرنگ، ہم جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تو ایک ایک بات سن لیتا ہے، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ، ہماری ریفلیکشنز کو وہ جانتا ہے، تو اس طرح سے تو پھر ہم محتاط ہو جائیں گے. تو یہ کوالٹی، یہ تمام کوالٹیز جو ہیں ہمارے کریکٹر کو کرتی ہیں، بلڈ کرتی ہیں، ان کو ریفائن کرتی ہیں، ان کو درست کرتی ہیں. ہیئرنگ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا سننا جو ہے وہ سیوز اس، ہمیں بچا دیتا ہے فرام فاؤل اینڈ فلتھی لینگویج سے، غلیظ اور گندی زبان سے بچا لیتا ہے. وی بلیو، ہم یقین کر لیتے ہیں دیٹ اللہ آل مائٹی ہیئرز اور ڈسکورس، کہ اللہ تعالیٰ ہماری کنورسیشن سن رہا ہے، اور ڈیکلیمیشن سن رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے. ہی نوز، وہ جان جاتا ہے. ایون اور تھاٹس اینڈ اور تھنکنگ، ہماری سوچ اور ہمارے خیالوں تک سے واقف ہے. ہی از اویئر آف اور ٹاک اینڈ ٹون، وہ ہماری باتوں، ہمارے لہجے سے واقف ہے. وی شوڈ نو، ہم جانتے ہیں that all our speech is heard by God، کہ اللہ ہماری ایک ایک بات کو، ٹھیک ہے نا، وہ سن رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جب ایک ایک ذرہ سے نیکی دیکھی جائے گی تو اس میں سننے کی بات بھی آ جائے گی. if we have bad notions، اگر ہمارے کوئی برے خیالات ہیں، ill will اور بدخواہی ہے دوسروں کے بارے میں، God will know that، اللہ کو یہ پتہ چل جائے گا، and punish us، اور وہ ہمیں سزا دے گا. so we should abstain from the language، ہمیں ایسی زبان سے abstain، پرہیز کرنا چاہیے، which bad and base، جو بالکل بری اور گھٹیا زبان ہو، ناسٹی اینڈ نیفیریس ہو، وائل اینڈ ویشیس ہو، برائی والی ہو، روٹن اینڈ ریپیلسو ہو، فالس اینڈ فالٹی ہو، انفیئر اور ان لافل ہو، انکریکٹ اور امپرفیکٹ بات ہو. تو پھر جناب ہم اس بات پہ ہم پکڑے جائیں گے. ایسی زبان سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسروں کے لیے وی شوڈ یوز اے ٹنگ، ہمیں ایک ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے وچ از کائنڈ اینڈ بینائن، جو بڑی مہربانی اور مہر و وفا والی ہو، فیئر اینڈ فرینڈلی، دوستانہ ہو، سویٹ اینڈ سر پہ شوگری ہو، میٹھی زبان ہو، ڈیسینٹ اینڈ ڈیلائٹ فل ہو، مورل اینڈ موڈیسٹ ہو، اخلاقی اور حیا والی ہو، پولائٹ اینڈ پالشڈ ہو، ویری اور بڑی محتاط اور ویلکمنگ ہو. ہمیں ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے. پھر گاڈ کالز ہمسیلف نوئنگ، اللہ اپنے آپ کو علیم کہتا ہے، علم والا کہتا ہے، جاننے والا کہتا ہے. ٹو دا اینڈ دیٹ، جس کا مقصد یہ ہے، یو مے بی افریڈ آف ہم، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. ٹو پلان، کہ کوئی سازش کر لیں، کوئی برائی کی سازش کریں کسی کے خلاف. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، ایک ایک بات کو جان جاتا ہے. نوئنگ آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا، علم جو ہے، سیوز اس فرام میکنگ ایون پلانس، کہ ہم جناب برے منصوبے نہیں بناتے، پلاٹ سازشیں نہیں بناتے، کانسپیریسیز نہیں کرتے اگینسٹ ادر، دوسروں کے خلاف. دا پرپز آف دس ایٹریبیوٹ، اس کوالٹی کا مقصد، اس جناب ہے کریکٹرسٹک کا مطلب، از ٹو لیٹ پیپل نو، لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے، دیٹ دیئر سیکرٹ ایکٹیویٹیز، کہ ان کی چھپی چھپی سرگرمیاں، آر ان دا نالج آف اللہ، اللہ کے علم کے اندر ہیں. دے شوڈ اسٹینڈ وارنڈ، ان کو تنبیہ دی جاتی ہے، دیٹ دے شوڈ بی پنشڈ، دے ول بی پنشڈ، انہیں سزا دی جائے گی، فار دیئر مس ڈیڈس، ان کے کرتوتوں کی. وہی آن لو، ہم جانتے ہیں،
اللہ از الائیو اینڈ اویک، اللہ زندہ و جاوید اور حی القیوم ہے، الرٹ اور اکوینٹڈ ہے، واقف کار ہے، شارپ اور سینسٹیو ہے، assured اور attentive ہے۔ if we devise any evil plan against anyone، اگر ہم کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے تو he will punish and penalize us، وہ ہمیں سزا دے گا، in this way، اس طریقے سے، this attribute will keep us، وہ ہمیں رکھے گی، cautious and careful رکھے گی، محتاط اور vigilant رکھے گی، about others، دوسروں کے بارے میں۔ تو یہ 3 کوالٹیز ہیں۔ بعض اوقات ایگزام میں پوچھ لیتا ہے ایگزامینر وٹ آر دا 3 ایٹریبیوٹس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ تو آپ پھر بتائیں گے کہ سر جناب یہ ہمارے پاس سیئنگ ہو گیا، ہیئرنگ ہو گیا اور نوئنگ ہو گیا۔ پھر آگے ہے سو آر، اچھا اس کے بعد دیز آر ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف گاڈ، اے لوگوں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، یہ میئر کا مطلب محض، جسٹ کا مطلب محض، اونلی کا مطلب محض، سمپل کا مطلب محض، ایکسیڈنٹل یہ اتفاقاتی بائی چانس نیم نہیں اللہ کے، ایز اے نیگرو میں بھی کارڈ، جس طرح سے جناب ایک حبشی کو، نیگرو کون ہوتا ہے؟ وہ بلیک مین ہوتا ہے، میں بھی کارڈ کیمفر، اگر اس کو کافور کہہ دیا جائے، کافور کیا ہوتا ہے؟ ایک کیمیکل سبسٹینس ہوتی ہے، سفید رنگ کی ہوتی ہے، عام طور پر جناب مرنے کے بعد میت کو، مردے کو ڈیڈ باڈی پر مل دی جاتی ہے تاکہ اس سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، تو وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کسی کالے بندے کو کہہ دیں او بھی مکھن تیرا کیا حال ہے، تو یہ الٹ بات ہو جائے گی۔ ہم جناب ایک حبشی کو تو کیمفر کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہے، وہ کنفرم ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں، وہ ان کی اللہ کی خصوصیات ہیں۔ So these are mere derived from God's attribute، یہ تینوں نام جو ہیں، یہ سینگ، ہیئرنگ اور نوئنگ جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے عکس کیے گئے ہیں۔ They are not mere vain titles، وہ فضول خطابات نہیں ہیں، of the first cause، خالق کائنات کے نہیں ہے۔ In the end the poet tells us، وہ ہمیں بتاتا ہے that God's attribute are not mere false and futile titles، یہ بیکار نہیں ہے۔ As negro may be called a sweet smelling substance، camphor کہا جائے۔ In God cases، اللہ کے معاملے میں these titles reflect his true and truthful characteristics، اس کی سچی اور حقیقی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ These attributes، یہ خصوصیات have been derived and derivated and defined from his true qualities سے لی گئی ہیں۔ They are effective and efficient ہیں for character building کے لیے، یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر کیا، دے آر یوزفل اور ہیلپ فل فار اے سکسیزفل لائف کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہیں۔ دیز کوالٹیز کین کریٹ اے سینس آف سیلف ریئلائزیشن ان اینی پرسن، اور آدمی کے اندر احساس خودی بیدار کر سکتی ہے۔ ہو لوز گاڈ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ دے سیو اس، یہ ہمیں بچاتی ہیں، فرام کرائمز اینڈ کرپشن سے، وائسز اور وائلیشن سے بچاتی ہیں، فلاز اور فالٹ سے بچاتی ہیں، مسٹیکس اور مسڈیڈ سے بچاتی ہیں، ڈی میرٹس اور ڈیفیشنسیز سے بچاتی ہیں، بلنڈر اور بلیمشز سے بچاتی ہیں، گلٹ اور گلیچز سے بچاتی ہیں، ڈیفیکٹ اور ڈیفالٹ سے بچاتی ہیں ہمیں۔ تو یہ ان کے جناب اللہ تعالیٰ کی 3 ایٹریبیوٹس ہیں، 3 کوالٹیز ہیں۔ اب ذرا آپ آئیے اس کے سینونیمز دیکھیے گا۔ اینڈ کا مطلب مقصد ہوتا ہے، پرپس کا مطلب مقصد ہوتا ہے، سکیئر کا مطلب ڈرانا، فرائٹن کا مطلب ڈرانا ہو گیا، ڈسکورس کا مطلب گفتگو ہو گیا، ٹاک اور چیٹ اور گوسپ ہو گیا، پلاٹ مانے سازش ہو گیا، کانسپریسی ہو گئی، کوئی پلان ایول پلان ہو گیا، ایکسیڈنٹل مانے اتفاقاتی نام ہو گئے، ان پلانڈ ہو گئے، ڈیرائیوڈ مانے عکس کرنا، ڈیریویٹڈ کا مطلب عکس کرنا، وین کا مطلب فضول، یوز لیس، فروٹ لیس، ویلیو لیس، ورتھ لیس، انیفیکٹو، انسفیشینٹ، کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ایٹریبیوٹس کا مطلب خصوصیات، ٹریٹس کا مطلب خصوصیات، کوالٹیز کا مطلب خصوصیات، کریکٹرسٹکس کا مطلب خصوصیات ہے۔ نیگرو کس کو کہتے ہیں؟ بلیک مین کو کہتے ہیں۔ میئر کا مطلب اونلی اور جسٹ ہوتا ہے، ٹائٹل مانے ٹیگز ہوتا ہے، اور ڈسکورس مانے گفتگو، کنورسیشن کا مطلب گفتگو۔ اچھا، سکیئر کا مطلب ڈرانا، ٹیریفائی کرنا،
टेरराइज करना, वेन माने फजूल, यूजलेस फजूल, इनइफेक्टिव का मतलब फजूल हो गया, एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज हो गया, एंड का मतलब मकसद या मोटिव हो गया, कॉल माने अल्लाह अपने आप को कहता है, क्लेम दावा करता है, नोइंग जानने वाला, परसीविंग जानने वाला, डिस्कोर्स माने गुफ्तगू, स्पीच माने गुफ्तगू, कन्वर्सेशन गुफ्तगू, डायलॉग माने गुफ्तगू, डिबेट हो गया, आर्गू हो गया। उसके बाद जनाब एट्रीब्यूट्स हो गया, तो फीचर्स हो गया, एक्सीडेंटल माने कैजुअल नेम्स नहीं है, नेग्रो कहते हैं ब्लैक मैन को, प्लॉट कहते हैं साजिश को, ट्रिक को, ट्रैप को, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, स्केयर का मतलब डराना, शॉक का मतलब डराना, स्टन का मतलब डराना हो गया, और डिस्कोर्स का मतलब गुफ्तगू हो गया, चैट और यैक हो गया, और गॉसिप हो गया, ठीक है ना, प्रेटल हो गया, पैटर हो गया, सारे गुफ्तगू के मीनिंग में आते हैं। फाउल का मतलब गलत, अनफेयर का मतलब गलत, अब्यूसिव माने गाली गलोच वाली ज़ुबान से बचना चाहिए। नेग्रो जनाब कौन हो गया, ये हमारे पास साउथ अफ्रीकन हो गया, ठीक है ना, अफ्रीकन भी साउथ अफ्रीकन ज़्यादा इसका बेहतर है। प्लॉट माने साजिश, कंस्पायर का मतलब साजिश हो गया, कैम्फोर वाइट सब्सटेंस हो गई, वाइट केमिकल हो गया, डिराइव्ड माने अक्स करना, मॉडल्ड माने हासिल करना, वहां से लिया जाए, ड्रॉन आएगा इसका, ये मॉडल गलत उसका हो गया, तो ड्रॉन लिए गए हैं। एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज, अच्छा ना क्वालिटीज हो गया, वैन माने फजूल, इनसिग्निफिकेंट हो गया, और एक्सीडेंटल इत्तेफाकाती, अनइंटेंशनल हो गया। स्केयर का मतलब डराना, अलार्म अलर्ट हो गया। डिस्कोर्स माने डिस्कशन, गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, टॉक हो गया। वेन माने फ्यूटाइल और फ्रूटलेस हो गया। स्केयर का मतलब होता है सटाटल, डरा देना हो गया। सिनिंग माने गुनाह हो गया। विकेट डीड हो गया। फाउल माने वल्गर और विलेनियस हो गया। डिस्कोर्स माने टॉक और टैटलिंग हो गया। इवल माने बुरे। सिन माने गुनाह से बच जाता है। प्लॉट माने साजिश करना, और जनाब क्या क्या प्लानिंग माने साजिश करना। एक्सीडेंटल इत्तेफाकिया, कैजुअल आ जाएगा। एट्रीब्यूट खसूसियात, और जनाब प्रॉपर्टीज़ का मतलब खसूसियात। वेन माने फजूल, यूजलेस आएगा, वर्थलेस हो गया। और द फर्स्ट काज, खालिक कायनात, गॉड द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग हो गया। डिस्कोर्स माने कन्वर्सेशन हो गया। सिनिंग माने गुनाह हो गया। ऑफेंस का मतलब गुनाह हो गया। क्राइम, गिल्ट, ये ऑल द थ्री हो गए। और जनाब डिस्कोर्स माने प्रेटलिंग हो गया, और पैटरिंग हो गया, ऑल द थ्री हो गए। अब बाकी इसके जनाब अगर आपको ज़ुबानी ये पोएम याद है तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आप इसको देखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये आपको पहले भी याद है, आप इसको कैच कर लीजिएगा और देखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने इदारे की मदद से, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर शरीफ साहब की मदद से, हमने बड़ी मेहनत के साथ इनको जनाब मुख्तलिफ पेपर्स लाते हैं, उनमें से इनको निकाल के आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो ब्लैक उसमें दिए गए हैं, बिल्कुल ब्लैक हैं, ये बार बार आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर। और आपका जनाब जो है ना, कल वो इंशाल्लाह आपका पेपर होगा, और वो आपका पेपर होगा आपकी पोएम नंबर 10 में से, हॉलो मैन में से होगा। आज पेपर आपका वहाँ लग गया है स्क्रीन पे, आप इसको तैयार कीजिएगा। तैयार करने के बाद फिर आप इसका टेस्ट लेकर इधर तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह चेक करके आपको वापस टाइम पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।